پارٹی ٹکٹ کے لیے عمران خان کے دلچسپ سوال۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں ممکنہ الیکشن کے لیے پارٹی امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس مرتبہ وہ خود امیدواروں کو انٹرویو کریں گے۔ اس حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ اس مرتبہ پارٹی نے ہی ٹکٹ کے لیے درخواستیں طلب کی اور نہ ہی ٹکٹوں کے لیے کوئی فیس طلب کی، کیونکہ اس طرح ہر حلقے سے 15 سے 20 کے قریب درخواستیں موصول ہو جاتی، جس کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین عمران خان اور ان کی طرف سے قائم کیے گئے سلیکشن بورڈ نے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا اور عمران خان نے ذاتی طور پر ٹکٹس کا فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ پی پی 118 تک امیدواروں سے عمران خان نے ذاتی طور پر انٹرویو کیا، لیکن اس کے بعد وقت کی کمی کے باعث وہ ایسا نہ کر سکے، جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب کے امیدواروں کے انٹرویو نہیں کیے جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عمران خان نے انتہائی دلچسپ انٹرویو کیے، جس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ماضی میں پارٹی کے لیے کیا کیا، اگر آپ منتخب ہو گئے تو حلقے میں کیا تبدیلی لائیں گے۔ امیدواران سے کچھ سوالات معلومات عامہ کے بھی تھے، جیسا کہ یوکرین اور روس کی جنگ کے بین الاقوامی سیاست اور معیشت پر کیا اثرات پڑیں گے، ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات بحال ہونے کے بعد پاکستان پر کیا اثر پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ رہنما نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہر ایک امیدوار کا نام عمران خان نے خود فائنل کیا اور اس میں کسی کا دباؤ نہیں لیا، جیسے کہ مسلم لیگ ضیاء، جو کہ اب پی ٹی آئی میں ضم ہو چکی ہے، نے 3 ٹکٹ مانگے تھے لیکن انہیں صرف 1 دیا گیا۔ سیاسی نامہ نگار تجزیہ کار ماجد نظامی کے خیال میں پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کردہ امیدواروں کی فہرست موروثی امیدواروں اور نوجوانوں کا امتزاج ہے۔ ان کے مطابق موروثی امیدواروں میں چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے چودھری مونس الہی کو ٹکٹ ملا۔ سابق اسپیکر افضل شاہی اور ان کے صاحبزادے علی افضل شاہی کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اسی طرح غلام بی بی بھربھانا، جو کہ رکن قومی اسمبلی تھیں، انہیں اور ان کی والدہ کو بھی ٹکٹ ملا۔ چودھری ظہیر الدین کے بھتیجے کو ٹکٹ ملا ہے۔ فہرست میں ایسے کئی نام ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ موروثی سیاست میں عمران خان نے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ ماجد نظامی کے مطابق پی ٹی آئی نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور یوتھ ونگ کے لڑکوں کو بھی موقع دیا ہے، جو کہ خوش آئند ہے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں زیادہ تر پارٹی ورکر کو شامل کیا گیا جو ٹاؤنز کے صدر تھے، جیسے پی پی 145 سے آصف بھنڈر جو راوی ٹاؤن کے صدر تھے، پی پی 148 سے عبدالکریم خان جو شالیمار ٹاؤن کے صدر تھے۔ اسی طرح پی پی 147 سے ملک وقار ہیں جن کا 2018 میں ٹکٹ رہ گیا تھا۔ ماجد کا کہنا تھا کہ ایک الزام جو حالیہ سننے میں ملا کہ کچھ لوگوں نے پارٹی فنڈ دے کر ٹکٹ لیے ہیں، تو اس میں ایک مثال یہ سامنے آئی ہے کہ پی پی 149 سے میاں آباد فاروق جو ایک بہت غیر معروف سا نام ہے کہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 1 کروڑ روپے دے کر پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، انہیں بھی ٹکٹ دی گئی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں پیسے دے کر ٹکٹ لینے کے حوالے سے جو آڈیو لیکس ہوئی تھی ان کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ ماجد نظامی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے اراکین صوبائی اسمبلی کو گجرات، چکوال، سیالکوٹ اور بہاولپور میں ایڈجسٹ کیا گیا۔ ماجد نظامی کے خیال میں شہروں میں جو امیدوار سامنے آئے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، جسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ پارٹی کا خیال ہے کہ عمران خان کی مقبولیت پر ہی انتخاب لڑ لیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا امتزاج کا کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ حلقوں کی سیاست میں حلقے میں بیٹھ کر گراس روٹ لیول پر کام کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ بے شک مقبولیت کی لہر چل بھی رہی ہو تب بھی لوگ حلقے سے ہار جاتے ہیں۔ اب حلقے میں بیٹھ کر کام کرنے والا کام ان امیدواروں پر منحصر ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں۔